السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی سٹوری وہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کی۔ مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ زمین کی تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، اس لیے اب لوگ اسی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی سفید رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گندمی رنگ کا، کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج اور کوئی درمیانے مزاج کا ہے۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو پیدا کیا اور ان میں روح کو پھونکا تو انہیں چھینک آ گئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ کے حکم سے اس کی تعریف کی۔ جواب میں اللہ نے انہیں کہا، یرحمک اللہ، یعنی تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری کو واضح کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید آدم کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، خاموش رہے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آخر انہوں نے عاجزی سے کیا کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں یہ ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی ایک انسان کے سامنے کہا گیا کہ فرشتے اس انسان کے سامنے سجدہ کریں، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں، اس نے تکبر کیا اور اللہ نے اس کو کافروں میں سے بنا دیا، انکار اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ فرشتے اللہ کا حکم بجا لائے، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا اور اس کا حکم بھی انہیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ عبادت والا سجدہ نہیں تھا یہ۔ عبادت والا سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی شان کو جان لیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا کہ پوچھا تھا شیطان کون ہے، تو بتایا گیا سارا حضرت آدم کا قصہ، پھر اس کے بعد ابلیس نے کیا کیا، اور پھر یہ تھا ابلیس یعنی شیطان نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک منٹ ابو، اسما ساتھ والے کمرے سے بول اٹھی، ہاں کہو ابو، پہلے ہمیں یہ تو بتائیے کہ شیطان کون تھا، کیا وہ بھی ایک فرشتہ تھا؟ بتا رہا ہوں بھائی، فکر نہ کریں، زاہد صاحب بولے۔ چند سیکنڈ تک کمرے میں بالکل خاموشی طاری رہی، پھر ان کی آواز گونجی، وہ ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ وہ غرور میں آ گیا، خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ یعنی اس کے سجدہ کرنے کے انکار پر اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا چیز تھی ایسی جس نے تجھے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یعنی وہ جن تھا شیطان، اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا، پھر بھی وہ غرور میں آ گیا، گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ ان میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ اللہ نے اس پر اس ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے جنت سے نکال باہر کیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی اور اس سے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔
نہ صرف اس کو نکالا گیا بلکہ اس کو لعنت زدہ بھی کر دیا۔ شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا تو اس نے کیا کہا، اچھا تو پھر مجھے قیامت کے دن کی مہلت دے دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، ان میں وسوسہ ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں برائیوں پر آمادہ کروں، انہیں جنگ اور قتل و غارت گری میں لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا۔ یعنی تمام برائیوں کے کام شیطان کرواتا ہے انسان سے۔ کیا یہ کہا اس نے؟ حیرت ہے۔ حسن بول اٹھا، ہاں بالکل، یہ ساری کہانی قرآن کریم میں موجود ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر کیا ہوا چچا جان؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا جواب دیا؟ سعد نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اوہ اوہ، یعنی اسے مہلت مل گئی؟ سب بچے ایک ساتھ چلا اٹھے۔ ہاں، اسی طرح ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے، چنانچہ اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کرنے لگے، میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور انہیں حق سے دور کروں گا، گمراہی کی طرف انہیں لے آؤں گا یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں کا انکار کرنے لگیں گے، البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس بات چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کن الفاظ میں کیا ہے؟ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خاص اور پسندیدہ ہیں۔ اسی وقت سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا والے کاموں سے ہٹا کر اس کی ناراضی والے کاموں میں لگا دے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لگا دے اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے میں ان کی رہنمائی کرے اور انہیں جنت سے دور کر دے۔ اف مالک، بچوں کے منہ سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہنے لگے لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں سیدنا آدم کی پسلی سے پیدا کیا اور سیدنا آدم سے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ چنانچہ سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری، اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی، سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ قرآن میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے آدم، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ پھر کیا ہوا ابا جان؟ حسن نے بے چینی کے عالم میں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤ لیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔